جو محسن نقوی کی حکومت ہے آئینی طور پہ وہ مجاز ہیں اس حکومت کو چلانے کے؟ وہ 7-8 یہ جرم بنتا ہی نہیں ہے، لیکن ڈائریکشن تھی۔ آپ ایک سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، جتھوں کے جتھے جو کہ پی ڈی ایم وہاں لے کر آئی، یہ ٹوٹل پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ تو اس میں تو یہاں پہ تو سارے ہی غیر آئینی کام ہو رہے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ملک محمد خالد عوان صاحب، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر اپنی ایک پوزیشن رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم اچھا السلام۔ سر، ایک کویشچن ہے، اس وقت جو محسن نقوی کی حکومت ہے آئینی طور پہ وہ مجاز ہیں اس حکومت کو چلانے کے لیے؟ آئین 90 دن کا ہے، وہ آئین میں لکھا ہوا ہے 90 دن کے اوپر ایک دن بھی وہ حکومت ویلڈ نہیں رہتی اور اس حکومت کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ یہ اس وقت جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ یہ حکومت چلا رہے ہیں، کیونکہ جو ان کو ٹائم پیریڈ ملا ہے جو آئین میں واضح طور پہ ہے وہ صرف 90 دن کا ہے۔ 90 دن کے بعد ایک دن بھی آپ اس حکومت کو نہیں چلا سکتے جو کیئر ٹیکر کے طور پہ آئی ہوتی ہے۔ ان کے پاس پاور ہی 90 دن کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ باوجود اس کے ابھی تک وہ اسی چیز پہ برجمان ہیں اور اپنی ورکنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ان فیوچر ان پہ یہ مقدمہ درج ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو یہاں پر ہر چیز غیر آئینی طور پہ کی جا رہی ہے۔ جو آپ نے کل دیکھا سپریم کورٹ کے آگے، سپریم کورٹ کے ایک سپیریئر، ایک سب سے بڑی عدالت ہے پاکستان کی، جو کہ وہاں پہ کیس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی اور وہاں پر جتھوں کے جتھے جو کہ پی ڈی ایم وہاں لے کر آئی اور سپریم کورٹ نے بہت ہی زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے وہ پروسیڈنگ جاری رکھی۔ کیا یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک پارٹی کے لیے تو 144 بالکل نہیں ہے، وہاں پہ تو ان کو پانی بھی پرووائڈ کیا گیا، ٹینکر پانی کے تھے، اور دوسری جماعت جو ہے اس کے تو آپ کارکنوں کو وہاں پر پرامن احتجاج ہی نہیں کرنے دیتے، اور نہ کوئی وہاں پر اس طریقے سے جتھوں میں گئے جس طریقے سے پی ڈی ایم نے وہاں پر اپنا سٹیج لگایا اور وہاں پر جو تقاریر کی، کیا وہ آئینی ہے؟ یہ اس سے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہماری قانون کی سب سے بڑی عدالت ہے؟ تو اس میں تو یہاں پہ تو سارے ہی غیر آئینی کام ہو رہے ہیں، کوئی بھی آئینی طور پہ نہیں ہو رہا ہے۔ جو آئینی کام ہے وہ تو یہی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں، اور اس کے لیے کیئر ٹیکر پہلے بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ جو 90 دن کے اندر وہ الیکشن کرواتے ہیں، ان کی وہ ٹائم ختم ہوتا ہے، پھر منتخب نمائندے آتے ہیں جو کہ عوامی طور پہ منتخب ہوتے ہیں، وہ آ کر حکومت بناتے ہیں اور وہ آئین کے مطابق اس حکومت کو چلاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ یہاں پہ اعجاز احمد صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بھی کچھ اظہار رائے لیں گے۔ السلام علیکم سر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، اس طرح ہے کہ یہ کل سے جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ بڑے پیمانے پہ اٹھائے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر بڑے سنگین مقدمات درج کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی ورکرز کے اوپر، آپ کیا سمجھتے ہیں، ایویڈنس ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک سادہ لو شہری اپنے ایک محبوب قائد کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو یہ کیا اس کا گھر سے نکلنا بھی اسے چھینا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گرفتاریاں ہیں یہ ٹوٹل پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے بیسیکلی اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو گرفتاریاں، آپ دیکھیں میں دہشت گردی کورٹ میں کچھ جو ایف آئی آرز ہیں اس میں پیش ہوا ہوں، ریمانڈ میں پیش ہوا، میں نے کبھی نہیں دیکھا 14 دن کا جو ورکرز کا جو ہے ریمانڈ دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہاں پر کوئی کسی قسم کی ریکوری نہیں ہونی، ان سے کوئی ویپن نہیں ریکور ہونا۔ اب لاہور کو چھوڑیں، یہاں پر آپ کور کمانڈر ہاؤس کی بات کرتے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ورکر کور کمانڈر ہاؤس کی دیوار تک بھی نہیں پہنچا، وہ باہر روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پرامن احتجاج کر رہے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں اس توڑ پھوڑ میں یا آگ لگانے، یہ جلاؤ گراؤ میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہمارے لیڈر کا اس طرح کسی کو کوئی پیغام تھا کہ آپ نے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا، بالکل ایسی بات نہیں تھی۔ اب میں بات کر رہا ہوں یہ جو آپ نے ایف آئی آرز کی بات کی، آپ دیکھیں وہاں پر احتجاج ہوا، میں ٹھنگ موڑ کی بات کرتا ہوں، ضلع قصور کی، وہاں پر احتجاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پرامن احتجاج ہے، کوئی آدھا گھنٹہ کا احتجاج ہوا، اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور پیچھے پتہ چلتا ہے جی ان کے خلاف 7-8 کی ایف آئی آر ہو گئی ہے۔ جب ہم نے ایف آئی آر کو پڑھا تو اس میں 7-8 یہ جو جرم ہے وہ میڈ آؤٹ ہی نہیں ہوتا، وہ 7-8 یہ جرم بنتا ہی نہیں ہے، لیکن ڈائریکشن تھی، ایف آئی آر ہو گئی۔ اب جو لوگ گرفتار ہو گئے ریمانڈ پہ پیش ہوئے، ہم نے ایف آئی آر جج صاحبہ کو پڑھ کے سنائی کہ اس میں تو یہ جو 7-8 کا جرم ہے یہ میڈ آؤٹ نہیں ہو رہا، لہٰذا آپ ان کو جوڈیشل بھیجیں، گرفتار ان کو جیل بھیجیں، ہم ان کی بیلیں جو ہے وہ موو کریں۔ تو انہوں نے 14 دن کا ریمانڈ دے دیا۔ اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے یہ جو یزیدیوں کی حکومت ہے یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں
جو عمران خان کی کاز ہے، جو اس ملک میں حقیقی آزادی کی یہ جو لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، صرف اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ بڑا میچور ہو گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جتنا ورکر ہے وہ پڑھا لکھا ہے، باشعور ہے، وہ سارا دن میڈیا کو دیکھتا ہے، روزمرہ کے حالات کو دیکھتا ہے. وہ بالکل اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا جس طرح اس پہ بلیم لگایا جا رہا ہے. اچھا سر، یہ اس طرح عوام اور اس وقت جو فوج ہے آمنے سامنے لا کے کھڑی کر دی جا چکی ہے. فوج بھی اپنی طرف سے بہت زیادہ سیریس فیس لے کے ان کو جو ہے نا کر رہی ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ ایسا عوام کے اندر جو فوج کی ایک محبت ہے اس کو ختم کرنے میں یہ جو ایک تھرڈ پارٹی ہے وہ کوشش کامیاب ہو رہی ہے ان کی؟ دیکھیں، پاک فوج ہماری جان ہے. ہم نے اپنے بڑوں کو اور ہم خود بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے پاک فوج کو سلوٹ کیے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دشمن کی سازش ہے جو عوام اور فوج کو آمنے سامنے لا رہے ہیں. ہمارے جو فوج کے جو افسران بالا ہیں ان کو اس پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے. دیکھیں، اگر عوام کے ساتھ فوج لڑائی شروع کر دے گی تو پھر سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ یہاں پر جو جمہور ہے اس کا حق ہے، جو فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا پرامن احتجاج کرنا، یہ ہمارا حق ہے. یہ ہر ورکر کا، ہر پولیٹیکل آرگنائزیشن جو ہے اس کا حق ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ماں سوائے اس بات کے کہ یہ دشمن کی سازش تو ہو سکتی ہے کہ جو اپنی عوام پر مطلب ہے کہ فائرنگ بلٹ پھینکے. کوئی جو محب وطن پاکستانی ہے وہ بالکل اس طرح نہیں کر سکتا. پاک فوج بھی ہماری ہے، ادارے بھی ہمارے ہیں، ہم بھی اداروں کے ہیں. اس لیے یہ جو ہو رہا ہے یہ سازش کے تحت ہو رہا ہے اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کے نظریے کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین، جیسا کہ آپ نے اعجاز احمد صاحب کی تفصیلی گفتگو سنی، لاہور بار کونسل میں یہ بھی اپنی ایک پوزیشن رکھتے ہیں اور ممبر بھی ہیں، اور ان کی تفصیل گفتگو کرنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اندر یہ جو ایک امیج پیدا ہو رہی ہے کہ فوج اور عوام آمنے سامنے، ایسا نہیں ہے. یہ کچھ تیسری قوت ہے جو کہ پی ٹی آئی کو ایک جماعت کے طور پہ اس کو غیر منظم کرنا چاہ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فوج کا بھی نام بدنام کر رہی ہے. جبکہ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد.